بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے۔ کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر، ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے۔ تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے۔ اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پہاڑوں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے۔ یہ سن لیں چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ یا مجرم بیٹھے میلوں میں اور غازی تڑپیں جیلوں میں، ہم جبر کے ظالم ہاتھوں سے اس غازی کو چھڑوائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے، وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی
جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا محمد اکبر صاحب ہر کوٹی زید مجدہ، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو اس سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ انجمن کے نوجوانان نے بڑی محبت، عقیدت اور چاہت کے ساتھ اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان تمام بزرگوں اور نوجوانوں کی اس کاوش کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ محفل میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلم امہ کے افراد اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پہ کرم فرمایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ صدیوں پہلے تشریف لائے، لیکن احسان صرف اس وقت کے لوگوں پر نہیں ہوا، آج ہمارے دلوں میں جو نور ایمان کی چاندنی ہے، یقیناً یہ طیبہ کے چاند کا نور ہے۔ وہ لوگ صحابی بنے اور اللہ نے ان کو کروڑ ہا درجے اونچا مقام عطا کیا، اور یہ ہمارا بھی شرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، ایمان مجمل اور مفصل کے لحاظ سے ایمان کے تمام شعبہ جات ہمیں بھی میسر ہے۔ اگرچہ صحابہ کا ایمان ایک آفتاب جیسا ہے، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے، لیکن آج 15ویں صدی میں دل میں نور ایمان اس بات کا اظہار ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک ایسی چمک ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ محفل میلاد کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے شروع ہوا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، طبرانی نے معجم کبیر میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے متعدد کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو وہاں پر ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں تازہ تازہ دیتے ہیں، اپنے شہر کے جلسے سے بے خبر نہیں تھے۔ آپ کی تو یہ شان ہے، جب حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے آقا علیہ السلام کے دربار میں آئیں اور کہا، حارثہ میرا لاڈلا بیٹا تھا، شہید ہو گیا ہے، اگر تو جنت میں پہنچا ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اور اگر نہیں پہنچا تو مجھے رونے کی اجازت تو دے دو، میں اپنے حارثہ کو رو لوں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ حارثہ تیرے سامنے ہم نے مٹی میں دفن کیا تو مٹی میں ہی ہوگا، ہرگز یہ جواب نہیں تھا۔ بخاری شریف میں ہے، فرمایا انہا لجنان وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، حارثہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی بہت سی جنتیں، اور تیرا حارثہ اس وقت سب سے اونچی جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ 7 آسمانوں کے پار جنت میں حضرت حارثہ کی موجودگی کی خبر دینے والے اپنے شہر کے جلسے سے بے خبر نہیں تھے۔ پوچھا اس لیے تھا کہ میرے پوچھنے پر صحابہ جواب دیں گے
میں منظور کروں گا۔ تو قیامت تک جب میرے غلام ایسی بزم سجائیں گے، لوگ پوچھیں گے تو میرے غلام میرا منظور کردہ جواب ہی لوگوں کو سناتے رہیں۔ ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے بیٹھ کر ایک ہی بات بتا رہے ہیں، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ جلسنا، ہم بیٹھے ہیں، ندعو اللہ، خدا کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ، اس کی تعریف کر رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ علی ما ہدانا لدیننا، کہ اس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی، ومن علینا بکا، اور محبوب تجھے بھیج کے ہم پہ کرم فرمایا۔ آپ کی آمد سے جو ہم پہ احسان ہوا ہے، ہم اس کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے جلسے کا موضوع واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ ہمارا آج کا جلسہ مسائل نماز کا نہیں، فضائل زکوٰۃ کا نہیں، بیان حج کا نہیں، ہم سارے آپ کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو سرکار نے اس پر انکار نہیں کیا کہ میں نے آنا تھا، میں آ گیا، احسان ہونا تھا، ہو گیا، اب اس کی جلسوں کی کیا ضرورت ہے، ہرگز یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس جلسے کو اتنا پسند کیا، فرمایا میرے صحابہ مجھے حلف دو کہ واقعی تم میری آمد کے تذکرے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باقاعدہ حلف اٹھایا، واللہ ما جلسنا الا لذالک، خدا کی قسم ہمارے بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، ہم اس جگہ جو اجتماع کر رہے تھے تو ہمارا صرف یہی مقصد تھا کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حلف اٹھا لیا، آج کسی نے یہ سوال کرنا تھا کہ تم تو کہتے ہو کہ انہیں دلوں کی بھی خبر ہے، تو حلف تو وہ لیتا ہے جسے یہ ضرورت ہے کہ جو زبان سے کہا جا رہا ہے پتہ نہیں واقعی میں ایسا تھا یا نہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے تھے، حلف لیا تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی ایسا تھا، تو جو دلوں کے بھید جانتے ہیں انہیں حلف کی کیا ضرورت؟ آج کسی نے یہ سوال کرنا تھا، ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی محفل میلاد میں اس کا جواب بھی دے دیا۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لم استحلفکم تہمہ، صحابہ میں نے شک کی وجہ سے حلف نہیں لیا، مجھے یقین تھا تم سچ بول رہے ہو، اولئک هم الصادقون، قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں پڑھایا سچ ہے، سکھایا سچ ہے، شک نہیں تھا، اصل میں حلف لینے کی وجہ اور تھی۔ جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، تم محفل میلاد میں تھے، میں کاشانہ نبوت میں تھا، میرا رب تمہیں بھی دیکھ رہا تھا، مجھے بھی دیکھ رہا تھا، اللہ کو تمہارا جلسہ اتنا پسند آیا ہے، اس نے سدرا سے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس تمہارا انعام دے کے بھیجا ہے، اور میں نے حلف لیا ہے تاکہ انعام بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروا لوں۔ جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، میرے پاس جبریل آئے ہیں، وہ مجھے بتا کے گئے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں، عرش بری پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اب محفل میلاد کس قدر عظیم عمل ہے۔ جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فاخبرانی، انہوں نے مجھے خبر دی، ان اللہ، بے شک اللہ،
युबाही, फख्र कर रहा है, बिकुम अल मलाइका, तुम्हारी वजह से फरिश्तों के सामने, अल्लाह फरिश्तों के सामने तुम्हारी वजह से फख्र कर रहा है। वो क्या अमल था जिस पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुतवज्जे करके दिखाया कि फरिश्तों यूं होते हैं गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान ईमान वसूल करके मेरे नबी अलैहिस्सलाम को भूल नहीं गए, आज भी उनकी आमद का जिक्र करके मेरा शुक्र अदा कर रहे। तो महफिल मिलाद रस्म नहीं, रवाज नहीं, मामूली कार्य सवाब नहीं, इतना बड़ा कार्य सवाब है कि इसका इज्तिमा फर्शे जमीन पे होता है, हाजिरी अरशे बरी पे लगाई जाती है। एग्जैक्ट उस टाइम सहाबा का क्या अमल था जब अल्लाह ने फख्र किया और जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। क्या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम उस वक्त बदर में थे, ओहद में थे, खंदक में थे या हुनैन में थे? वो काबा का तवाफ कर रहे थे या सफा मरवा में साज कर रहे थे? रब्बे काबा की कसम उन्होंने ये सारे काम किए हैं, मगर जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं उस वक्त सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ना बदर में थे, ना ओहद में थे, ना खंदक में थे, ना हुनैन में थे, ना वो काबा का तवाफ कर रहे थे, ना वो सफा मरवा में साज कर रहे थे, ना वो हालते जिहाद में थे, बल्कि वो तो महफिल मिलाद में थे और वाजे कर रहे थे, है बात वालों हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, जिहाद भी करते हैं और वक़्त निकाल के महबूब की याद भी करते हैं। वो अमल जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने शुरू किया आज भी जिंदा है और उस अमल को जिंदा रखने वाली जमात अहले सुन्नत है कि जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की उस मोहब्बत की अदा को गली गली महल्ले महल्ले बरकरार रखने वाले हैं। इसमें असल महफिल मिलाद जो अल्लाह के शुक्र की अदायगी है सरकार की आमद की वजह से, वो इसकी रूह है। आगे अगर कोई शख्स ये समझता है कि यहां तो चरागा भी है, यहां आराइश व ज़िबाइश भी है, यहां झंडियां हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, देगे हैं, लंगर हैं, तबर्रुक हैं, ये सारी चीजें या तो वहां भी दिखाओ या फिर वो महफिल और है और तुम्हारी महफिल और है। अगर कोई शख्स इस लिहाज से डिफरेंस बयान करता है दोनों महफिलों में, तो उसे ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और बाद वालों का आपस में कुछ हालात व वाक़यात के लिहाज से फर्क भी है। सहाबा अलैहिम रिदवान के साथ बाद वालों को हर लिहाज से बराबर तोला नहीं जा सकता। सहाबा दीन की असल है, असल जड़ को कहते हैं, और हम असल नहीं दीन की, हम तो टहनी है, ब्रांच है। रूट्स और ब्रांचेस में फर्क होता है। जड़ और टहनी इनका आपस में बड़ा मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन कुछ फर्क भी होता है। जड़ जड़ है, टहनी टहनी है। आपस में इनका इत्तेहाद है इस बात में कि दोनों मिल के जमाने को खुराक देती हैं, दोनों मिल के जमाने को साया देती हैं, दोनों मिल के जमाने को खुशबू देती हैं। मगर जड़ जड़ है, टहनी टहनी है। जड़ हमेशा नीचे जाती है और टहनी हमेशा ऊपर आती है। जड़ दबी हुई होती है, टहनी नंगी होती है। जड़ फिक्स होती है, टहनी वजद भी कर लेती है। और जड़ पे कोई पत्ता नहीं होता और टहनी कभी पत्तों से खाली नहीं होती। अब जो हमारे इस तरह के अंदाज पर फतवा लगाए कि चूंकि ऐसी महफिल सहाबा की नहीं थी तो फिर वो तो जायज थी और तुम्हारी बिदअत है, तो मैं कहता हूं उसका ये कौल उस बेवकूफ इंसान जैसा है जो किसी दरख्त की टहनी को पकड़ के उसे ताना देना शुरू कर दे और कहे कि टहनी तेरा तो जड़ से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। अब टहनी ने कहा मैं ही तो जड़ की वफादार हूं, मेरा हर वक्त
جڑ کی خدمت میں ٹائم گزرتا ہے، جڑ چھپ گئی ہے مجھے سامنے کر دیا ہے، صحابہ چلے گئے ہیں، اہل سنت میدان میں آ گئے ہیں۔ ٹہنی نے کہا میں ہی تو جڑ کی خدمت میں ہوں، سوز جڑ کا ہے، نظر مجھ میں آتا ہے، سوز اس کا ہے، پھل پکے تو اینٹیں اور روڑے مجھے ہی لگتے ہیں، اور مجھے ہی تانا دیا جا رہا ہے کہ تیرا جڑ سے تعلق نہیں۔ تو تانا دینے والے بتا تیری دلیل کیا ہے؟ تو کہتا دلیل تو واضح ہے، تمہاری جڑ نے تو کبھی پتے نہیں نکالے تھے، تم نے یہ نئے کام کرنے کیوں شروع کر دیے؟ یہ بدعت ہے، تمہارے پتوں کا انداز، جڑ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا جو کام تم نے شروع کر دیے۔ تو ٹہنی نے سر ہلا کے کہا میرے پتوں کو تم بدعت کی دلیل بنا رہے ہو، پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی، جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جڑ کے انداز میں میلاد منایا ہے، اور سنی نے ٹہنی کے انداز میں جشن سجایا ہے۔ اب دیکھیے جڑ ٹہنی کا رابطہ ہے، فرق ہے، کمپرومائز ہے، مسلک ایک ہے، مشن ایک ہے، لیکن کچھ فرق بھی ہے۔ جڑ جڑ ہے، ٹہنی ٹہنی ہے، ان دونوں کا آپس میں تفاوت ہے۔ اس فرق کو سامنے رکھ کر ہم اسی مشن پر ہیں جو صحابہ کا تھا، ہم اسی محفل میں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تھی۔ لیکن جس زمانے میں قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملتا ہو اور قرآن پتوں پہ لکھا جائے، قرآن پتھروں پہ لکھا جائے، قرآن چمڑے پہ لکھا جائے، قرآن ہڈیوں پہ لکھا جائے، اس زمانے میں میلاد کی محفل کی جھنڈیوں کا تقاضا کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملتا ہو، جھنڈیوں کے لیے کہاں سے ملے گا؟ جس زمانے میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں شہید ہو جائیں اور ان کے لیے کفن کا کپڑا نہ ہو، جو چادر باندھی تھی ایک روایت کے مطابق وہی کفن کے لیے استعمال کی گئی، چھوٹی اتنی تھی، سر ڈھانپتے تھے تو قدم ننگے ہو جاتے تھے، قدموں پہ ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے چچا جان کا سر ڈھانپ دو اور قدموں پہ اس کے گھاس ڈال دو۔ جس زمانے میں سید الشہداء کے کفن کا کپڑا نہ ہو تو اس زمانے میں میلاد کے بینروں کا کپڑا کہاں سے آئے؟ جس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جا رہے تھے تبوک کے میدان کی طرف، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے، یہ سب سے دور جا کے لڑی جانے والی جنگ تھی صحابہ کی، سرکار کی زہری حیات میں راشن ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر اونٹ ذبح کریں تو بچ سکتے ہیں، ورنہ جان بچانا مشکل۔ یہ تجویز جب آئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجویز لے کے حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ آپ فرماؤ گے، حکم آپ کا چلے گا، لیکن میری رائے ہے کہ اونٹ نہ ذبح کیے جائیں، اونٹ ذبح کر دیے تو پھر سفر کیسے کر سکیں گے؟ میری تجویز ہے کہ جس کے پاس جو بھی بچا ہے تھوڑا یا زیادہ وہ آپ کے سامنے لا کے ڈھیر کر دے، محبوب آپ دعا فرما دیں سب کی بوریاں بھر جائیں۔ یہ کتاب الایمان صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی کہ جو بچا ہے تھوڑا بہت اس پر آپ دعا کریں تو سب کمی پوری ہو جائے گی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو مان لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ عمر بوریاں تو بھر جائیں گی مگر دعا والا کھانا کون کھائے گا؟ یہ آج جو لوگوں نے گھڑ لیا کہ چونکہ کھانے پہ ختم پڑا گیا ہے، دعا مانگی گئی ہے تو یہ کھانا ناجائز ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز ہمارے آقا علیہ السلام نے تسلیم کر لی، اعلان ہوا کہ قافلے والوں جو بھی تمہارے پاس ہے وہ سامنے لا کے رکھو۔
سب نے بوریاں جھاڑی اور باقی اتنی قلت تھی کہ جو کچھ بھی اکٹھا کیا گیا، ہزاروں لوگوں کے توشادان اور بوریاں جھاڑی گئیں تو کتنا بڑا ڈھیر تھا۔ دیکھو راوی کتنے سنجیدگی اور متانت سے ہمیں اس وقت کا منظر ویڈیو کے بغیر دکھاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں سب کی بوریاں جھاڑی گئیں تو اتنی چھوٹی ڈیری تھی جتنا بیٹھی ہوئی بکری کا جسم ہوتا ہے۔ اب لفظوں میں منظر بیان کر دیا، بیٹھی ہوئی بکری کے جسم کے اتنی ساری ڈیری بنی ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ پوری روٹیاں ہیں، کچھ ٹکڑے ہیں، کچھ پوری کھجوریں ہیں، کچھ آدھی کھجوریں ہیں، لیکن پوری ڈھیری میں زیادہ مقدار کھجور کی گٹھلیوں کی ہے۔ اب اس مقام پر محدثین نے سوال کیا کہ سارے عرب لوگ تھے اور عربی سمجھتے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کھانے والی چیزیں لے آؤ، تو وہ سارے گٹھلیاں کیوں اٹھا کے لے آئے؟ گٹھلی تو کھائی نہیں جاتی، کھجور کھائی جاتی ہے اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے۔ اس کا جواب تمام محدثین نے یہی دیا کہ عباد والو، یہ تمہارے ناز نخرے ہیں کہ گٹھلی کھائی نہیں جاتی، تمہیں کیا خبر کہ اصحاب رسول اللہ السلام نے کتنے مجاہدہ کے بعد دین تم تک پہنچایا ہے۔ وہ کھجور کھا کے گٹھلی پھینکتے نہیں تھے، سنبھال لیتے تھے کہ جب کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، تو یہی گٹھلی منہ میں ڈالیں گے، گھونٹ پانی کا بھریں گے، پانی کو گردش دیں گے، گٹھلی پانی میں دھل جائے گی تو تھوڑی سی مٹھاس پانی میں مل جائے گی اور وقت گزر جائے گا۔ اب جس زمانے میں گٹھلیاں دھو دھو کے گزارا کیا جاتا ہو، اس زمانے میں میلاد کے لنگر کی دیگیں ڈھونڈنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو حالات و واقعات تھے اس کے مطابق انہوں نے میلاد کی محفل کا اہتمام کیا، اور آج ہمارے جو حالات و واقعات ہیں ہم اس کے مطابق اس محفل کو سجا رہے ہیں، منا رہے ہیں۔ یا تو باقی سارے امور میں اسی پر ہی امت قائم رہتی۔ کتنے مسائل ہیں جس میں تبدیلی خود شریعت کا حکم ہے۔ یہ جس طرح کی آج مسجد بنی ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایسی مسجد بنانے سے منع کیا تھا۔ بخاری شریف کا باب المساجد پڑھ لیجئے، جب مسجد نبوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد میں بنوائی تو اس میں جو مستری تھے بنانے والے ان کو ایک سبق دیا، وہ صحیح بخاری شریف میں لکھا ہوا، ایاک ان تحمر اور تصفر۔ یہ بات ذہن میں رکھو، مسجد بنانی ہے مگر اس سے چونا گچ نہیں کرنا، نہ سرخ رنگ لگانا ہے نہ زرد رنگ لگانا ہے۔ یہ خلیفہ راشد حکم دے رہے ہیں کہ مسجد میں آرائش و زیبائش نہیں ہوگی، مسجد بالکل سادہ ہوگی، مسجد میں کوئی نقش و نگار نہیں ہوگا، مسجد میں سنگ مرمر نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف میں خلیفہ راشد کا حکم ہے مسجد کے لیے۔ آج جو محفل میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں تو کیا مسجد میں امیر المومنین کے فتوے پر قائم رہے ہیں؟ ان لوگوں کی مسجدیں کیا کچی ہیں جو منکرین میلاد ہیں؟ کیا ان کی مسجدوں میں سنگ مرمر نہیں ہے؟ کیا ان کی مسجدوں میں پینٹ مختلف قسم کے رنگ اور آرائش و زیبائش کا سامان نہیں ہے؟ تو کیوں فتویٰ بدل دیا؟ کیوں ایسا کیا؟ اس کا جواب بھی ہمارے ائمہ نے دیا ہے۔ ارشاد الساری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ اصل میں بات ٹھیک ہے امیر المومنین کی، مگر زمانہ بدل گیا، زمانہ بدلا تو مسجد کا فتویٰ بدل گیا۔ ہم کہتے ہیں جب مسجد کا بدل گیا تو محفل کا بھی بدل گیا۔ مسجد کا فتویٰ کیوں بدلا؟ ارشاد الساری شرح بخاری میں امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یا تو لوگوں کے اپنے گھر بھی ہوتے صحابہ کے گھروں جیسے، جب اپنے گھر بناتے وقت بنگلے بنا لیے، کوٹھیاں بنا لی،
اب پوری کالونی ہو کوٹھیوں پہ مشتمل اور درمیان میں اللہ کا گھر ہو کٹیا جیسا، تو کہا غیر مسلم تانا دیں گے، اچھا رب کا گھر بنایا ہے۔ فرمایا اب اسلام کے وقار کے لیے مسجد بھی خوبصورت بناؤ، اسلام کی عظمت کے اظہار کے لیے مسجد بھی آرائش و زیبائش سے بناؤ۔ تو فتویٰ بدل گیا، خلیفہ راشد کے فرمان کا ادب احترام برقرار ہے، مگر علت بدلنے سے حکم بدل گیا، اور اس بنیاد پر اس طبقے نے جو منکر میلاد ہے مسجد کے بارے میں تو فتوے کی تبدیلی تسلیم کر لی، تو اگر مسجد میں تسلیم کی ہے تو پھر جس زمانے میں ملت کفر اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاکے بنا رہی ہو، جس زمانے میں گستاخیاں برسر عام ہو رہی ہو، جس زمانے میں گستاخیاں کرنے والے گستاخی کو اپنا فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کہہ رہے ہو، جس زمانے میں گستاخیاں کرنے والے یہ واضح کر رہے ہوں کہ گستاخی ہمارا حق ہے فری سوسائٹی میں، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اب تو لازم ہو گیا ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ کس سلطان والا کی آمد کا موسم آیا ہے اور ان کا تذکرہ کس انداز میں کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی شرح جو صالح بن عثیمین نے لکھی ہے، یہ سعودی عرب کا بہت بڑا ان کے بقول مجدد اور عالم گزرا ہے۔ اس شرح بخاری میں صالح بن عثیمین نے لکھا کہ جب حدیبیہ میں عروہ بن مسعود آئے تھے، اس وقت کٹر مشرک تھے، قریش کے سفیر تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی دیکھا تو صحابہ نے ایک کام کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ عروہ بن مسعود پھر مسلمان بھی ہوئے، صحابی بنے، منصب شہادت پایا، ان کے جملے بخاری میں محفوظ ہیں۔ جب وہ آئے پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد واپس لوٹے تو انہوں نے جا کر پچھلوں کو بتایا، کہتے وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر وکسرا والنجاشی واللہ ان رأیت مالک یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بن مسعود قریش مکہ کو کہنے لگے، میں کیسر کے پاس بھی گیا تھا تمہارا سفیر بن کے، میں کسرا کے پاس بھی گیا تھا، میں نجاشی کے پاس بھی گیا تھا، مگر رب کی قسم ہے وہ منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا جو میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا۔ جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے۔ اب قریش مکہ کو بڑی ہلچل مچ گئی، تشویش ہوئی۔ عروہ کیسر کے دربار میں سونے کی کرسیوں پہ بیٹھ کے آیا تو پھر بھی مرعوب نہیں ہوا، ہماری قریش کی برتری بیان کرتا رہا۔ یہ کسرا کے دربار میں قیمتی قالین دیکھ کے آئے سے کچھ نہیں ہوا، یہ حدیبیہ میں کیا دیکھا ہے؟ وہاں تو اینٹوں کے بچھونے ہیں، پتوں کے اینٹوں کے سرانے ہیں، کیا دیکھ کے آ گیا ہے کہ کہتا ہے آج تک دیکھی کچھ نہیں تھا، دیکھا ہے تو اب دیکھا ہے۔ اب عروہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، کہتے ان تنخم النبی نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ۔ کیسر نے تھوکا، تھوک زمین پہ گرا، نیچے ہاتھ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کسرا نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا، نیچے ہاتھ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ نجاشی نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا، نیچے ہاتھ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ قریش مکہ خدا کی قسم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنا لعاب دہن اپنے ہونٹوں سے جدا کیا ہے، ان کے صحابہ نے نیچے ہاتھ کر لیے ہیں، اور جس کو وہ لعاب دہن ملا ہے تو اس نے رومال سے نہیں صاف کیا، فدلک بها وجہہ، اس نے اپنے ماتھے اور چہرے پہ لگا لیا ہے۔ اب کافر دماغ کو اس سے بڑا متاثر ہوا اس چیز سے کہ کیسر و کسرا اور ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہے، اس نے جا کر میسج دیا کہ مت الجھنا ان سے، تم سمجھتے ہو، یعنی یہ خلاصہ بن رہا تھا۔ قریش مکہ کا تاثر یہ تھا کہ برادری کا بندہ تھا، مدینہ منورہ جا کے بادشاہ بن گیا ہے، فوج بھرتی کر لی ہے، ہم لڑتے ہیں چل کے، کچھ فوجی بھاگ جائیں گے، کچھ رہ جائیں گے، ہم
اپنا ان کے مضبوط ہونے سے پہلے اپنا مقصد حاصل کرے. تو عروہ نے کہا میں دیکھ آیا ہوں بادشاہوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور نبی کے دیوانے اور ہوتے ہیں. یہ جو اپنے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دے رہے، یہ لو کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ یہ سب کچھ ماریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب اس مقام پر ہم اس سے درجنوں مسائل اخذ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جب لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے تھے تو دنیا والوں کو بتا رہے تھے جن کے لعاب کی مثال نہ ہو تو رسالت مآب کی مثال کیسے ہوگی. ہم برکت اور تبرک اور حسن عقیدہ کے درجنوں سبق یہاں سے حاصل کرتے ہیں، لیکن صالح بن عثیمین وہ برکت تبرک کے منکر ہیں اور وہ نبی کو اپنے جیسا کہہ لیتے ہیں. اب اس نے بھی تو شرح میں کچھ لکھنا تھا، تو وہ ہماری والی سارے باتیں چھوڑ کے اس نے اپنی طرف سے ایک بات کی اور وہ بات بھی بالآخر ہماری ہی دلیل قرار پائی. کہتا ہے کہ یہ کام صحابہ پہلے نہیں کرتے تھے، یہ کام انہوں نے اس دن شروع کیا تھا اور سرکار کے پوچھے بغیر ہی شروع کر لیا تھا. کیوں شروع کیا تھا؟ کہتا ہے کہ صحابہ نے دیکھ لیا کہ دشمن نبی آیا ہے، یہ ہم سے جنگیں کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم کوئی اپنی اللہ کے رسول علیہ السلام سے وابستگی کا تو اظہار کریں. تو کہتا ہے وہ چہرے پہ لعاب لگا رہے تھے دشمن کا دل جلانے کے لیے، دشمن کا دل جلانے کے لیے. یہ واضح لکھ دیا کہ لعاب دہن لگا رہے تھے دشمن کا دل جلانے کے لیے. تو میں پہلے نمبر پہ یہ کہتا ہوں انہوں نے اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے دشمن کا دل کیوں نہیں جلایا؟ نفل پڑھنے سے بھی تو دل جلتا تھا نا، کہ دشمن کو پتہ چلتا یہ ہمارا بتوں کو نہیں پوجتے، یہ رب کو سجدے کرتے ہیں. اللہ کو سجدہ کرتے صحابہ تو پھر بھی تو دشمن کا دل جلتا. سورہ یاسین پڑھتے پھر بھی دل جلتا، درود شریف پڑھتے پھر بھی دشمن کا دل جلتا. لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ پہلا کام یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ وضو کرنے لگے تو سرکار کے بازوؤں سے پانی جب ٹپکنے لگا صحابہ نے نیچے ہاتھ کر لیے، وہ بھی چہرے پہ مل رہے. بخاری شریف 5 کام جو ذکر کیے وہ اس انداز کے ہیں. اب یہ صحابہ دشمن کا دل جلانا چاہتے ہیں، دشمن کا دل جلانا چاہتے ہیں. تو یہ دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ کچھ کام دین میں صحابہ کی سنت کے یہ بھی ہیں کہ دشمنوں کا دل جلایا جائے. جیسے صحابہ کی سیرت صحابہ کی سنت میں ہے، طریقے میں ہے، اسلام میں ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، تہجد پڑھنا، یہ ساری چیزیں. اور ایک کام صحابہ سے یہ بھی نسل میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دشمنوں کا دل جلانا، یہ بھی سنت صحابہ ہے. تو میرے بھائیوں اس وقت دشمن تھے اور عاشق بھی تھے، اور عاشقوں نے دشمنوں کا دل جلانے کے لیے کہیں لعاب دہن ماتھے پہ لگایا اور کہیں مستعمل پانی چوم رہے تھے. آج خاکے بنانے والے، گستاخانہ فلمیں بنانے والے دشمن بھی ہیں اور ادھر عاشق بھی ہیں، مگر لعاب دہن ہمارے پاس نہیں، سرکار کا مستعمل پانی ہمارے پاس نہیں. لیکن صحابہ کی سنت تو ہم نے بھی ادا کرنی ہے. نماز کے مقابلے میں نماز، روزے کے متوازی روزہ، حج کے متوازی حج. تو یہ جو سرکار کا لعاب ماتھے پہ لگا کے صحابہ دشمن کا دل جلا رہے تھے، تو یہ کام بھی تو ہم نے کرنا ہے، کیونکہ پورا دین ہمارے پاس ان کے ذریعے پہنچا ہے. تو میں کہتا ہوں سرکار کی آمد کا جشن مناؤ گے تو دشمن کا دل جلے گا، اوباما کا دل جلے گا، ڈیوڈ کیمرون کا دل جلے گا، عیسائی یہودی کا دل جلے گا، قادیانی کا دل جلے گا. یہ جو خاکے بنانے والے بدبخت ہیں، بناتے اس لیے ہیں کہ لوگ اس ذات سے معاذ اللہ پیار چھوڑ دیں، اور جب بدبختیاں کر کر کے پھر سروے کرتے ہیں کہ چلو اب پھر میلاد کا مہینہ آیا ہے،
دیکھیں تو صحیح کہ کتنے ہیں معاذ اللہ جو نام لینا چھوڑ گئے ہیں. تو وائٹ ہاؤس میں تازہ رپورٹ پہنچتی ہے کہ اس سال تو پہلے سے کئی گنا زیادہ منایا گیا. تو میں کہتا ہوں اگر کسی کو ویسے دلیلیں ملا سمجھ نہیں آتی تو کم از کم اب ان خاکے بنانے والوں کے مقابلے میں ان لوگوں کو کچھ حیا کرنی چاہیے. ادھر دشمنی کر رہے ہیں اور اکڑ بھی رہے ہیں. یعنی 67 میٹنگ جو تھی یو این کی, اس میں اوباما نے ننگے لفظوں میں کہہ دیا the majority of Americans like me they are Christian yet we don't ban blasphemy against our most sacred belief. سارے مسلمان حکمرانوں کو سامنے بٹھا کے اس نے کہا ہم عیسائی ہیں, امریکہ کے لوگ اکثریت میں, اس کے باوجود کہ ہم عیسائی ہیں اگر ہمارے ہی نبی کے خلاف کوئی توہین کرتا ہے, بلاسفیمی کرتا ہے, ہمارا قانون اس کو حمایت کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. تو جب ہم اپنے نبی کی بے ادبی برداشت کرتے ہیں تو تمہارے نبی کا ہم ادب کیسے کریں. اس نے کہہ دیا کہ گستاخانہ فلم بین نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے, ہمارے مذہب میں, ہمارے امریکہ کے قانون میں جو چاہے جس کے بارے میں چاہے جو چاہے کہہ سکتا ہے. اور ڈیوڈ کیمرون ان گستاخانہ خاکوں کے بعد اس نے کہا I am Christian. If someone says something offensive about Jesus, I might find that offensive, but I have not right to wreak my vengeance upon him. اس نے کہا تم کوئی علیحدہ کلمہ پڑھتے ہو, میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں عیسائی ہوں. اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے تو کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ مجھے اچھا نہ لگے مگر میں اس گستاخ پر اپنے غصے کا اظہار نہیں کر سکتا, میں برداشت کروں گا. تو بدبخت کہتا ہے میں جو اپنے نبی کی توہین برداشت کرتا ہوں تم بھی اپنے نبی کی توہین برداشت کرو. اب یہاں تک بات پہنچ گئی. یعنی یہ بات کوئی چپڑاسی نہیں کر رہا, یہ برٹش پرائم منسٹر کر رہا ہے. اور گستاخی کر کے وہ کہتا ہے we have to accept that newspapers and magazines can publish things that are offensive to other. یہ حق ہے اخباروں کا کہ وہ گستاخانہ خا کے بنائیں. ایسے میں جب کفر اس حد تک گستاخی دندلاتے اعلانیہ کر رہا ہے, اب تو امت کا حق بنتا ہے کہ گلی گلی میلاد منائے, گلی گلی یا نبی کے نعرے لگائے, ہر طرف سرکار کی عظمت و شان کے جلسے کرے اور ان پر واضح کرے کہ ڈیوڈ کیمرون اور اوباما تمہارا خمیر اور ہے, ہمارا ضمیر اور ہے. تم اپنی مثالیں دے کر ہمیں بہکانے کی کوشش نہ کرو. تم نے جن کے کلمے کا دعویٰ کیا ہے تم ان کے غدار ہو, اور ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم ان کے وفادار ہیں. اس لیے جب خود سہل بن عثیمین نے حدیث کی شرح میں اس کو تسلیم کیا کہ صحابہ لعاب دہن لگا رہے تھے سر ماتھے پہ دشمن کا دل جلانے کے لیے, تو دشمن کا دل جس سے جلے وہ کام کرنا سنت صحابہ ہے. اب جو خاکے بنا رہے ہیں تم جب کہو سیدی مرشدی یا نبی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا تو اوباما کا دل جلے گا, ڈیوڈ کیمرون کا دل جلے گا, وائٹ ہاؤس کے کیڑے مکوڑوں کا دل جلے گا, قادیانی کا دل جلے گا. اور اگر کسی اور کا بھی ساتھ جل جائے تو یہ ہمارا قصور تو نہیں کہ وہ کیوں اتحادی بنا ہے دل جلنے والوں کا. ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے دشمنوں کا دل جلاتے رہیں گے اس واسطے کہ ہمیں جو معیار دیا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, وہ صحابہ کے ایمان کا معیار ہے, اور صحابہ کے ایمان میں یہ چیز ہمیں سر فہرست ملتی ہے. امام ذہبی نے موجم و شیوخ ذہبی کے اندر ایک مسئلے پہ بحث کرتے ہوئے لکھا, بات ہو رہی تھی اس پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر شریف تک اگر کوئی پہنچ جائے, سعادت اس کو حاصل ہو,
عین قبر شریف پر اب 4 دیواریں ہیں، اندر ان کی قبر پر نور ہے، تو کیا اس قبر شریف کو ہاتھ لگا سکتا ہے برکت کے لیے؟ یہ پوچھا گیا۔ یا قبر شریف تک نہیں پہنچتا، حجرہ نبویہ تک پہنچے جو حجرہ مبارکہ ہے، تو کیا اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، چوم سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا، ان کے بیٹے عبداللہ ان سے روایت کرتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، حجرے کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، قبر نبوی کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، بلکہ یہ صحابہ کا عمل ہے۔ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے، امام احمد کی مسند امام احمد میں ہے کہ مروان جب گورنر تھا مدینہ منورہ کا، ایک دن آیا، اس وقت صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ ہے یہ ایک ہی دیوار تھی، 4 دیواریں نہیں تھی، دروازہ کھلا تھا۔ دیکھا مروان نے پیچھے سے آیا کہ ایک بندہ حاضری دے رہا ہے دربار رسالت میں، وادیان وجہہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنا چہرہ سرکار کی قبر شریف کے اوپر رکھا ہوا ہے، کس طرح حاضری دے رہا ہے؟ تو مروان نے کہا اتدری ما تصنع، تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی ایسے کہا جیسے کوئی گناہ کبیرہ ہو رہا۔ تو دینے والا جو حاضری تھا اس نے احتجاج مسترد کر دیا، اس نے کہا نعم، جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ مروان آگے ہوا کہ یہ کون ہے؟ اذا ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سرکار کی قبر پہ چہرہ رکھ کے حاضری دینے والا ملنگ نہیں تھا، وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری بولے نعم، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ یہ جواب دیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حاکم نے کہا صحیح الاسناد حدیث ہے۔ اب یہ صحابہ کا عمل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چہرہ رکھے ہوئے ہیں، قبر پر نور پہ۔ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، اور اس کی پھر بہت سی دلیلیں پیش کی گئی۔ امام ذہبی نے جب اس کو لکھا تو اس پر انہوں نے خود ہی سوال کیا، حلا فعل ذلك الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کیا یہ حجرے کو ہاتھ لگانا، برکت کے لیے چومنا، قبر کو چومنا، کیا یہ کام صحابہ نے کیا تھا؟ جیسے آج ایک ہر ان پڑھ جو مسلک اہل سنت سے بغاوت کر چکا ہو اور قسمت میں اس مسلک کی روشنی نہ ہو، اس کو پکوا دیا جاتا ہے اذان سے پہلے درود، اذان کے بعد درود۔ کیا یہ صحابہ نے کیا تھا؟ کیا میلاد صحابہ نے منایا تھا؟ کیا 11ویں کی تقریب صحابہ نے کی تھی؟ اس طرح ایک ہی چیز ان کو پکوا کے دین کی چاشنی سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر چیز کا ہمارے پاس ایک پروف ہے، 14,000 موضوعات ہمارے اس وقت مارکیٹ میں ہیں، اور ہر چیز صحابہ سے ہم نے ثابت کی ہے۔ امام ذہبی نے اس پر جو بات کی بڑی اہم بات ہے۔ جب یہ سوال کیا کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا ذرا اپنی حیثیت بھی دیکھو اور صحابہ کا مقام بھی دیکھو۔ ہر بات میں یہ کہتے ہو کہ صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ کہا جنہوں نے خود سرکار کا چہرہ دیکھا تھا، جنہوں نے سرکار کے ہاتھ چومے تھے، جنہوں نے سرکار کا لعاب ماتھے پہ لگایا تھا، جنہوں نے مستعمل پانی چوما تھا، جنہوں نے موے مبارک اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیے تھے، جو ہاتھ چوم رہے تھے اگر قبر نہ بھی چومے تو ان کا گزارا ہو جائے گا۔ اور جنہیں نہ چہرہ دیکھنے کو ملے سرکار کا، نہ چومنے کو ہاتھ ملے، اور نہ ہی موے مبارک ملے، نہ ہی مستعمل پانی ملے، تو کہا ہم کیسے گزارا کریں؟ امام ذہبی کہنے لگے ترامین علی قبرہ بالالتزام والتکبیر والتبجیل والاستلام، کہنے لگے ہم تو اپنے آپ کو اگر موقع ملے تو سرکار کی قبر پر نور پہ گرا لیں گے اور قبر سے ہی لپٹ کے معانقے شروع کر دیں گے۔
اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حدیث ابھی میں نے بیان کی، حضرت ابو ایوب انصاری چہرہ رکھے ہوئے ہیں، امام ذہبی نے کہا ان کو تو جب خود ہاتھ چومنا میسر تھا، وہ اگر قبر نہ بھی چومے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو ان کا تو گزارا ہو جائے گا، اور ہمیں نہ وہ شرف صحبت ملا، نہ چہرے کا دیدار ملا، اور ہم بعد میں آئے، اور اس کے بعد اب ہمارے لیے تو سب کچھ وہ ہے جو کہا تھا مشائخ بنی ہاشم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، فقبر ابی کے سید کل قبر وفیہ سید الناس الرسول، اے فاطمہ تمہارے ابا جی کی قبر ساری قبروں کی سردار قبر ہے، کہ اس میں جو ہیں وہ سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت امام ذہبی نے واضح کر دیا کہ صحابہ کے ساتھ ہر مسئلے میں اپنے آپ کو نتھی نہ کرو، یہ بعد والے جو دیکھے بغیر کلمہ پڑھ گئے ہیں ان کا بھی حق ہے، ان کی محبت کا بھی تقاضا ہے، تو کہا ہم اعزاز سے، تبجیل سے، احترام سے چومتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے تبرکات کو ہم آگے اپنی محبت کو دلاسا دیں گے، اور ہمارا یہ کام بدعت نہیں ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اور شریعت قرار پائے گا۔ اس پر انہوں نے بعد میں ایک نہایت عجیب عظیم مثال دی، اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چومتے تھے، تو کسی نے کہا کیوں انس بن مالک کا ہاتھ چومتے ہو؟ تو کہا مست یدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انس بن مالک ہاتھ اس لیے چومتا ہوں کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے لگا تھا۔ یہ ثابت بنانی نے دلیل دی، جو حضرت انس بن مالک کا ہاتھ چوم رہے ہیں، کہ یہ ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے لگے تھے کیونکہ صحابی کا ہاتھ۔ تو امام ذہبی جو ابن تیمیہ کا شاگرد، امام ذہبی نے مسئلے میں بغاوت کی ابن تیمیہ سے، کہا یہ خوارج کی سوچ ہے جو کہیں کہ تبرک ناجائز ہے اور برکت صحیح نہیں۔ امام ذہبی نے واضح مسائل دلائل سے بیان کرتے ہوئے ابن تیمیہ اپنے استاد کے خلاف پورا باب قائم کیا، اور اس میں سب سے اہم مثال یہ دی، صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو ہر مسئلے میں ملاتے ہو، کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ تو کہا صحابہ نے تو ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے یہ اظہار کر دیا، الا نسجد لک، محبوب ذرا ہم آپ کو سجدہ نہ کر لیں؟ الا نسجد لک، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کر لیں؟ تو میں بدعتیوں، ملنگوں، تواہم پرستوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو سرکار کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ کسی صحابی نے سرکار سے یہ تو نہیں کہا کہ محبوب اجازت دو میں بت کو سجدہ کر لوں، بت کے سجدے کی اجازت نہیں مانگی، سرکار کو سجدے کی اجازت مانگی۔ تو سوال سے بھی پتا چلتا ہے نا، نصف علم ہوتا ہے کہ بندے کی اپنی سوچ کیا ہے۔ تو کیا صحابہ کے ابھی تک اتنی تربیت نہیں ہوئی تھی کہ معاذ اللہ کہ وہ کیا وہ شرک کی اجازت مانگ رہے تھے؟ الا نسجد لک، محبوب کیا ہم سجدہ نہ کر لیں؟ امام ذہبی کہتے ہیں صحابہ کو پتا تھا کہ رب کے سوا کسی کو سجدہ عبادت کرنا شرک ہے، لیکن وہ عبادت کا سجدہ نہیں مانگ رہے تھے، وہ سرکار سے تعظیم کے سجدے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ اور کہا اگر سرکار اجازت دے دیتے لسجدوا لہو، صحابہ سجدے میں پڑ جاتے، سجدہ کر دیتے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، لیکن سرکار نے فرمایا لا، میری شریعت میں سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے۔ تو امام ذہبی نے کہا یہ شرک کی اجازت نہیں مانگ رہے تھے صحابہ، یہ ایک ایسے کام کی اجازت مانگ رہے تھے جو اس کے علاوہ ہے، اگر سرکار اجازت دے دیتے تو پھر صحابہ سجدہ ضرور کرتے۔ تو امام ذہبی نے کہا کیا خارجی دماغ یہ سوچ سکتا ہے؟ کو لوگ کہتے ہم وہ کریں گے جو صحابہ نے کیا، تو وہابی تو وہ کر ہی نہیں سکتا جو صحابہ نے کیا۔ صحابہ نے تو سرکار کا بول پی لیا، صحابہ نے سرکار کا خون پڑا تھا پیالے میں پی لیا، صحابہ نے تو سرکار کو سجدہ کرنے کی اجازت مانگی۔ یہ اندر
جو استدلال ہے صحابہ کا اور پیار ہے صحابہ کا، یہ صرف اگر تجلی ملے گی تو اہل سنت و جماعت میں ملے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا سجدہ تعظیم کا بھی ناجائز ہے، مگر فرق ہے سجدہ عبادت کوئی کرے تو شرک ہے، سجدہ تعظیم کرے تو حرام ہے، شرک نہیں ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا اجازت مانگنا سرکار سے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ عبادت والے سجدے کی اجازت نہیں مانگ رہے تھے، تعظیم والے کی مانگ رہے تھے۔ ابھی تک چونکہ سرکار نے اپنی طرف سے اس بارے میں انہیں کچھ بتایا نہیں تھا، اور جتنا انہوں نے دین پڑھا ہوا تھا اس کے مطابق ان کا دل کر رہا تھا کہ اگر سرکار اجازت دیں تو ہم سرکار کو سجدہ کر لیں۔ یہ ہے جو بریلی کے تاجدار نے کہا، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور بعد کا وہ ہر لحاظ سے ایک معاملہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جڑ کے انداز میں میلاد منایا ہے، اور اہل سنت و جماعت نے ٹہنی کے انداز میں جشن سجایا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ سارے حضرات واقف ہیں، ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ، کتاب کا متن، ایک ہوتی اس کی ایکسپلینیشن، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو دینی علوم میں تو اگر متن ہے مثال کے طور پر 200 صفحے کا تو شرح 20 جلدیں بھی ہو سکتی ہے، شرح 40 جلدیں بھی ہو سکتی ہے، 40 والیوم۔ اور یہ سکول کی کتابوں میں بھی اتنا تو ضرور ہے، اگر متن ہے 200 صفحے کا تو شرح 250 صفحے کی ہے، 300 صفحے کی ہے، 400 صفحے کی ہے، 500 صفحے کی ہے۔ متن میں کمال ہے مختصر ہونا، شرح میں کمال ہے ڈیٹیلڈ ہونا۔ صحابہ دین کا متن ہے اور بعد والی امت اس متن کی شرح ہے، تو شرح میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے، اضافہ کے بغیر تو شرح ہی نہیں ہے۔ ہاں ہوتا وہ اضافہ ہے جو متن میں اوپر ہو۔ اب کوئی میلاد منانے کے لیے ڈھول بجانے شروع کر دے تو یہ متن میں ہی نہیں، اور میلاد منانے کے لیے لنگر پکانا شروع کر دے تو یہ شرح میں آئے گا۔ متن میں جو کچھ ہے اس کی شرح آگے آئے گی۔ اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر سارا سال میلاد مناتے رہتے ہیں۔ کسی نے شیخ عیسیٰ مانے سے پوچھا، ہمارے دوست جو آئے ہیں ایمریٹ سے جانتے ہیں کہ شیخ عیسیٰ مانے دبئی کے وزیر اوقاف رہے ہیں، مالکی ہیں، کئی سال وزیر اوقاف رہے۔ ان سے کسی نے پوچھا ہل نحتفل، کیا ہم میلاد منائیں؟ ان کی میلاد کے موضوع پر جو کتاب اس میں لکھا، کیا ہم میلاد منائیں؟ انہوں نے کہا نعم نحتفل، ہاں میلاد منائیں۔ کب؟ کتنا؟ فی کل سنہ وفی کل شہر وفی کل اسبوع وفی کل یوم وفی کل ساعہ وفی کل لمحہ۔ انہوں نے کہا ہم میلاد منائیں، ہر سال منائیں، ہر مہینے منائیں، ہر ہفتے منائیں، ہر دن منائیں، ہر گھنٹے منائیں، ہر منٹ منائیں اور ہر سیکنڈ منائیں۔ اس واسطے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کرم تو ہر سیکنڈ میں ہو رہا ہے، تو ہم اگر ہر سیکنڈ بھی میلاد منائیں تو پھر بھی زیادہ نہیں ہوگا، پھر بھی سرکار کا کرم ہی زیادہ رہے گا۔ اپنی بات اس پہ ختم کرتا ہوں۔ سعادت ہے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بیٹھنا، ذکر سننا، ذکر کرنا، اور میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اگرچہ موسم آج بدل گیا، میں خراب ہونا تو نہیں کہتا، اللہ کے سارے ہی کاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں اور موسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر بادل آ جائے، بارش آئے تو کہتے بدل گیا ہے موسم، تو اگرچہ موسم بدلا اور لیٹ بھی کافی ہو گیا پروگرام، لیکن پھر بھی آپ نے مسکراتے چہروں سے، روشن جبینوں سے، چمکتی آنکھوں سے جو یہ پروگرام سنا تو یقیناً یہ سعادت مندی کی دلیل ہے۔ دل کا نور چہرے پہ آ جاتا ہے
اور چہرے کے نور کے اثرات دل پہ ہوتے ہیں. بحمداللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت